اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما چھڈیا کہ میں نمازیاں دے نال بھی ہاں تے صبر والیاں دے نال بھی ہاں تے یزیدیاں بھی اپنا سینہ ٹھپنا ہی انہاں آکھنا ہے بھی اللہ ساڈے نال بھی ہے، اساں نمازاں نہیں پڑھتے رہے تے اللہ ادے بھی ہے، وہ نہ پڑھیاں سا پڑھیاں اللہ دعاں دے نال ہے، تے مڑ فیصلہ کیویں ہویا؟ اللہ فرمایا میں صبر والے نمازیاں دے نال ہاں، صبر حسین دے کول آ، یزیدیاں دے کول کوئی نہ۔ ایمان والےو، جس ویلے تانوں مدد دی لوڑ پوے تے تساں مدد حاصل کرنی ہے نماز دے کولوں تے صبر دے کولوں۔ یعنی یہ تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ جس ویلے تانوں کوئی مشکل آ پوے تے تسی نماز اور صبر دے کولوں مدد منگ سکتے ہو۔ اس تو بعد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والیاں دے نال ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر ایک بات یہ واضح ہوندی ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ جدو تانوں مشکل آوے تسی نماز اور صبر دے کولوں مدد منگ سکتے ہو۔ یعنی جڑا یہ ایک امت دے اتے بلیم لایا جاندہ ہے کہ تساں غیر اللہ کو مدد منگدے ہو، یہ بلیم بھی غلط ہے، اور دوسرا یہ آکھنا کہ اللہ تو علاوہ کسی دی مدد اگر بندہ منگ لوے بندہ مشرک ہو جاندہ ہے، تو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نو چاہیے سی اللہ خود فرما دیندہ کہ جدو مشکل آوے مدد میرے کول منگو۔ اللہ نے موڑ نماز والے پاسے گلے ہی کیوں ہیں؟ اللہ نے موڑ صبر والے پاسے گلے ہی کیوں ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ یہ مطلب مدد کسی اور کولی بندہ مانگ سکتا ہے۔ دوئی گل یہ ہے کہ جڑی مدد شرک ہوندی ہے او دے بارے یاد رکھ لو، ہر او مدد جڑی کسی نو خدا سمجھ کے منگو، یعنی کسے تسی ولی کول ٹر جاؤ یا نبی کول ٹر جاؤ یا کسی بندے کولوں خدا سمجھ کے مدد منگ سو تے کافر ہو جا سو، دائرہ اسلام تو خارج ہو جا سو۔ اور اگر خدا سمجھ کے مدد نہیں منگی، اے سمجھ کے کہ اللہ نے اینوں یہ توفیق دیتی ہے میری مدد کر سکتا ہے، تو پھر مانگ لی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح تسی اپنے بھائی بہن دے کولوں کوئی چیز منگ لیندے ہو، جی 2-4 لاکھ روپیہ دے دے، مدد تو انہیں بھی کر دیتی ہے، تو ہوں منگن نال تو مشرک ہو گیا ہے تو اگلے خدا بن گئے؟ نہیں، نہ اگلا خدا بنیا نہ تو مشرک ہویا ہے، صرف انہیں تیری ہیلپ کیتی، انہوں اللہ نے توفیق دیتی، اللہ دے دتے چونے دیتی ہے، تو ہی مانگ لیا ہے، تو تیرے واسطے منگنا جائز ہے، او دے واسطے دینا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی آپ حضرات نو؟ اسی طرح تسی کسے کول بھی منگدے ہو نا، او دا بھی ایو حساب ہے۔ اے لوکاں نے ایویں بنایا ہوا بھی تسی ولیاں دے کول چل کے منگ لیا تے جناب دعا منگ لئی تے تساں کافر ہو جا سو تے فلانا، سب ڈرامے نے۔ انہاں ولیاں دی نہ تعلیمات ہے اور نہ اس طرح کوئی بندہ کافر ہوندا، اے بات ذہن نشین فرما لو، چونکہ خدا سمجھ کے انہاں دے کول کوئی بھی کوئی شے منگدا نہیں، اے ذہن فرما لو۔ دوسری بات توجہ طلب ہے، اگر بندہ آکھے کہ غیر اللہ کول منگنا مطلقاً شرک ہے، تے مڑ قربانی دیاں کھلا منگنا بھی تو شرک ہی ہے نا جی۔ تو مڑ تو سارے مولوی بھونگدے ودے ہوندے نے، بالخصوص جڑے آ سارے تو زیادہ فتوے لاؤندے نے، تو مڑ انہاں نوں پوچھنا چاہیے بھی ہن کیویں جائز ہو گیا ہے؟ فطرانہ منگدے ودے ہوندے نے، توجہ ہے نا جی۔ زلزلہ آ جاوے تو جناب علی کدی جڑاں والے تے کدی سید والے تمبو لا کے بیٹھن، اے جی زلزلہ زندگان دی مدد کرو او مرو، اللہ نو آکھو کرو، تو غیر اللہ کول منگدا بنا ہے تے بڑے شرک نہیں ہو گیا؟ او لیا دے نہیں بڑے اسی کو خدا سمجھ کے منگاؤ، وڈ کے مرنی ایو تے اسی پیانے آئے اپنی واری تینوں مسئلہ سمجھ آ جاندہ ہے، ساڈی واری تم جناب علی بدوکاں فتویاں دیاں کاڑ لینا ہے تے بندے دا پتر بن یار۔ مسئلہ سمجھ آ گیا تانوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تسی نماز اور صبر دے کول مدد منگو۔ جے لے اسی آنے ویکھو غیر اللہ کول مدد منگن دا آرڈر ہے، آدھے نے گل اے وے کہ اے جڑی نماز ہے نا اور صبر ہے، اے اصل سبب ہے اللہ تعالیٰ دی طرف جامن واسطے۔ کیا ہے؟ سبب ہے، تے سبب کول بندہ مدد لائے سکدا ہے۔ میں کہا اچھا، میں کہا جی یہ سبب کول بندہ مدد لائے سکدا ہے تے سر تے قرآن رکھ کے مینوں دس، اس کائنات دے وچ کوئی میرے نبی تو وڈا سبب بھی ہے جڑا تینوں رب تک لے جا سی؟ میرے نبی تو وڈا کوئی سبب ہوے کسے دے ذہن وچ ہوے تے دسو؟ میرے نبی سب تو بڑے سبب نے، تے پھر جڑے انہاں دے صدقے سبب ملے نماز تے صبر، او دے کول مدد منگدے ہوتے بول نبی کولو یا رسول اللہ مدد آکھن لگیا مردے کیوں پئے ہو؟ اے لوکاں نوں سمجھنا چاہیے۔ اے دوسرا مسئلہ ہے۔ ہن تیسرا بھی سماعت فرماؤ۔ اللہ نے آکھیا جلے مشکل آوے اس لئے نماز اور صبر دے کولوں مدد منگنی ہے، لیکن اگے جڑی گل کیتی فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں۔ سوال پیدا ہوندا ہے کہ اللہ نمازیاں دے نال کوئی نہیں، چونکہ اللہ نے آکھے ہی نہیں، اللہ کہ میں صبر والے دے، نمازی دے تے ذکر ہی نہیں۔ پیچھے دو چیزاں نے، صبر بھی ہے نماز بھی ہے۔ اگے جدو اللہ نے فرمایا میں کے دے نال ہاں، فرمایا میں صبر والے دے نال ہاں۔ سارے بھائی غور کرو جتنے بھی آئے ہو، سوچن دی گل ہے کہ اللہ صبر والیاں دے نال، اللہ نمازیاں دے نال کوئی نہیں، تو یہ جواب اے وے
اللہ نمازی دے نال ہے پر صبر والے نمازی دے نال ہے، بے صبرے نمازی دے نال کوئی نہیں اللہ تعالی۔ اے اصل دا مطلب ہے۔ ہن جتنے آپ بیٹھے ہیں سارے تو پہلے اپنی حالت تے غور کریے بھی آپ نمازی اگر ہاں تے صبر والے ہیں یا بے صبرے ہیں۔ سانو صبر والا نمازی بننا چاہیے۔ صبر والا نمازی وہ ہوندا ہے کہ جڑا اپنی نماز بچاوے بھی صحیح تے اونوں پچاوے بھی صحیح۔ انہوں نے بھی نماز پڑھنا آیا مسیح تے باقی پورے محلے نو کافر سمجھی ودا ہوے، نہیں، غلط بات ہے۔ اسی طرح کہ جڑے باہر بیٹھے ہوندے چوکاں دے وچ وہ بھی کئی انٹرنیشنل قسم دے بے وقوف ہوندے نے، وہ آدھے نے جڑیاں میں نمازاں پڑھدی نہیں آندی کو قبول ہونیاں، یار تیری ڈیوٹی ہے قبول کرن تے، میں باہر بیٹھا بک بک کردا بیٹھا ہے۔ نمازیاں نو چاہیے کہ نماز پڑھ کے صبر کرن، اپنی طبیعت دے اندر ٹھہراؤ پیدا کرن۔ مسیح تے چاہندے اپنی تھارا نہ ملاون، اے کئی نمازی اپنی تھارا ملا ایتھاں میں بانا اٹھیو میری تھارا تو پچھو آ کے ٹھڈے مریندے، اے بے صبرا نمازی ہے۔ کئی پکھا ملا لیندے، اے بے صبرا نمازی ہے۔ کئی آدھے نے جتنی دیر تک میں مرنا نہیں تے اتنی دیر تک موڑ انشاءاللہ بانگ میں ہی پڑھ سا، موڑ کتریا بندہ بانگ والے سپیکر تے کھلو ہی نہیں سکدا، اے بے صبرے نمازی ہیں۔ سانو نمازی بڑھنا چاہیے پر بے صبرے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تہاڈا امتحان مزید تیز ہو گیا میرا خیال ہے کہ ہن تہاڈی جان مینوں بہت جلدی چھڑنی پے گی۔ اصل تہاڈی تو کوئی بات نہیں، ساڈی اپنی طبیعت دے بھی کوئی تقاضے ہیں نا، تہاڈی تو کوئی بات نہیں، تہاڈے تو ہتھیں آ جو گئے ہاں، تساں تے آپے آکھنا جی کوئی بات نہیں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا کہ میں صبر والےاں دے نال ہاں۔ کہ مطلب ہے؟ فرمایا صبر والے نمازی دے نال ہاں۔ جتنے دوست بیٹھے ہو صبر والے نمازی بنو۔ اور اتنے یہ جہ تمہیں بندے بھی مل جا سن جڑے یاد نے کہ مولویاں دی نماز ہو رہے ساڈی ہو رہے، میں کہ کیوں تو مسلمان نہیں تو سکھ ہیں؟ آئے ہوئے تیری جو نماز مولویاں تو وکری، تو سکھ ہیں ہندو ہیں کہ شاید تو نہیں؟ ہاں تو میں مسلمان، تو میں کہ موڑ تیری مولویاں تو وکری کیوں ہوئی ہے؟ تو نواں دین لے آیا ہے؟ اگو پتہ کی یاد نے؟ نہیں، اللہ نے قرآن فرمایا نماز پڑھو بھی قائم بھی، تسا پڑھ دیو اسی قائم کرنے آئے۔ تو میں کہ قائم تو ڈاڈے دی سیندی ہے بھی، نہ تو جمعے ٹائم نظر آنا ہے، نہ تینوں جنازہ آوندا ہے، نہ تینوں قرآن آوندا ہے، نہ تینوں بچے دے کان وچ بانگ پڑھنی آوندی ہے، پرلے درجے دا تو جاہل ہے تے موڑ تو نماز قائم یہ تو ہی قائم کیتی، موڑ ساتھ تیری رضائی چگات کمال والی گل ہے۔ تو کیڑیاں نمازاں قائم کیتی بنا؟ خدا دا خوف کرو یار۔ توجہ ہے جی سارے حضرات دی؟ یہ سارے دھوکے ہی نے، انہاں دھوکیاں تو بچو۔ اور حقیقت کیا ہے اے ذرا سماعت فرما لو۔ سیتے کھلو کے بندہ نماز پڑھے، جو فرائض ہیں انہاں دی ادائیگی کرے۔ توجہ ہے میرے بھائیاں دی؟ فجر ہے، زور ہے، عصر ہے، مغرب عشاء جلے ٹائم ہو جاوے اس لئے پڑھے۔ لیکن یہ بات بھی ہے قائم کرنے دا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماندے نے قائم کرنے دا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جدو مسجد تو باہر نکلے نا تے مڑ اس نماز دا اثر اس نمازی دے اوتے ہونا چاہیے۔ یہ نماز پڑھ کے وقت باہر چل کے جھوٹ نہ بولے، دو نمبری نہ کرے، قتل و غارت نہ کرے، گالی نہ کڈے، جھوٹ بول کے اپنا سودا نہ بیچے۔ توجہ ہے جی سارے حضرات؟ نماز قائم کرنے دا مطلب اے ہے، لیکن لوکاں نے سمجھیا بھی پڑھنی نہیں تو ایو قائم ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ گرامی قدر حضرات، انہاں مسئلے نو سمجھ لو۔ پڑھن دا مطلب ہے کہ وقت ہو گیا تو نماز دی ادائیگی کرو، رکوع سجدہ قیام کرو۔ اور قائم کرنے دا مطلب یہ ہے کہ اس نماز دا اثر برقرار رکھو، نہ قتل و غارت، نہ جھوٹ، نہ دھوکھا، نہ ملاوٹ، تے نہ مسیح تو نکل دیاں کسی دی جتی پا کے جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ یعنی نماز پچا بھی صحیح تے نماز بچا بھی صحیح، یہ قائم کرنے دا مطلب ہے۔ تو اس واسطے سارے نو صبر والا نمازی بننا چاہیے، بے صبرا نمازی نہیں بننا چاہیے۔ اور اگلی گل بھی سن لو، اگر اللہ تعالیٰ فرما دیندا میں نمازی دے نال بھی ہاں تے میں صبر والے دے نال بھی ہاں تے کربلا دا فیصلہ کوئی نہ ہونا، یاد رکھ لو۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ امام حسین پاک دا لشکر بھی نمازاں پڑھدا پیا ہے، اذاناں ہوندیاں پیاں نے، بانگاں ادھے بھی ہوندیاں پیاں نے، اور یزیدی لشکر بھی بانگاں دیندا پیا تے نمازاں پڑھدا پیا، جماعتاں ادھے بھی ہوندیاں پیاں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما چھڈیا کہ میں نمازیاں دے نال بھی ہاں تے صبر والیاں دے نال بھی ہاں، تے یزیدیاں بھی اپنا سینہ ٹھپنا ہی، انہاں آکھنا ہے بھی اللہ ساڈے نال بھی ہے، اساں نمازاں نہیں پڑھدے رہے تے اللہ ادھے بھی ہے، وہ نہ پڑھیاں سا پڑھیاں، اللہ دعاں دے نال ہے، تے بڑا فیصلہ کیویں ہو گیا؟ اللہ فرمایا میں صبر والے نمازیاں دے نال ہاں، صبر حسین دے کول آ، یزیدیاں دے کول کوئی نہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمایت، اللہ دی مدد، اللہ دی نصرت یہ اگر ہے تو امام حسین دے نال ہے، یزیدیاں دے نال نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید دی آیت نے فیصلہ کر دیتا، اگر نمازیاں دا بھی ذکر ہو جاوے ہاں تو یزیدی تے آج جناب علی پتہ نہیں کہ انیر کرنا،
وہ آخنا سبھی نمازاں پڑھتے رہے ساڈے وڈکے بھی پڑھتے رہے تو لہٰذا جناب تسی سانو بھی جنتی آکھو. نہیں، اللہ کے دے نال ہے، اللہ دی مدد کے دے نال ہے، صبر والے نمازی دے نال. صبر ہے تو امام حسین دے کول ہے. بس اس آیت نے واضح فرما دیتا ہے. میرے عزیز، یہ واقعہ کربلا دی حقانیت واسطے ایک آیت ہی کافی ہے.